تو اچھا مجاہد بھائی، وہ گزارش یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا حسن اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ طے ہوا تھا، لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی طرف سے ٹائم آگے بڑھایا گیا اور ابھی طے نہیں ہوا کہ کون سا وقت مقرر ہے، تو اس لیے وہ میں نے بتانا تھا آپ کو کہ مناظرہ آگے ہو چکا ہے۔ جی بالکل، اس کی میں نے نیوز دیکھ لی، شاید آپ کے یوٹیوب میں چینل میں کہیں پر لگا ہے یا لہری صاحب کے کہیں چینل پہ لگا ہے، باہر میں نے کہیں دیکھا۔ اب انہوں نے اچھا، دوسری گزارش یہ ہے، چونکہ ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم اس کے اوپر، میں نے آپ کو دیکھا ہے یار، میں نے آپ کے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ نے تو بڑے بڑے مفتیوں کو جو ہے وہ پریشانی میں ڈال دیا ہے نول بھائی۔ قبلہ بس تھوڑی بہت میں نے بتایا تھا اس دن آپ کو، ہلکی پھلکی تھوڑی ڈبیٹ بہت وغیرہ نہیں ہے، کر لیتے آپ ہیں۔ بڑی چیز ہے، آپ بڑی چیز ہے، آپ بڑی چیز ہے، آپ بتاتے نہیں نہیں نہیں، ہیں، چھپے میں رستم ہے۔ ایک بات قبلہ، ایک بات جو ہے نا نیک نیتی سے کر رہا ہوں نا، اور وہ یہ کہ اللہ کی قسم میں آپ کے بس یہاں پر آتا ہوں بالکل ایزی ہو کے بات کرنے کا دل کرتا ہے، کوئی سختی نہیں، دلائل میں بالکل آرام سے بات کر لو بیٹھ کے، کوئی ایشو نہیں، ورنہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر لوگ فضول جہاد میں کے معاملے میں فضول گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر پھر بندہ تھوڑا سیدھا ہو جاتا ہے، قبلہ کیا کریں، سمجھتے ہیں نا۔ ہاں، نہیں نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ ایک مفتی کو آپ نے وقت ڈالا ہوا ہے جس کی ویڈیوز آپ نے لگائی تھی۔ ہاں وہ دیوبندی جو مولانا ہے۔ میں نے کہا بھائی نوبل بھائی بڑے کو چھپے رستم ہے، یہ مفتی کو تو ہلنے نہیں دے رہے۔ نہیں بہرحال اس کے ڈسکشن میں ادھر چلا گیا تھا، میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یار اچھی سے کوئی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں مولانا صاحب، تو انہوں نے کہا نہیں میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ نا، اس نے کہا کہ اچھا، بس ایزی ہی گفتگو کر لیں گے، تو پھر الٹا اس نے ہی مجھ سے سوال کرنا شروع کیا۔ اب اگر کوئی شخص مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے تو مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں، اس نے الٹا کرنا شروع کیا مجھ سے سوال، تو خیر وہ ہو گئی، بٹ یہ ہے کہ وہ ان کی شاید کوئی تیاری نہیں تھی اس دن کے حوالے سے اتنی خاص۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ چونکہ حسن اللہ یاری صاحب کو تو پتہ نہیں ہے ابھی وہ کون سا ٹائم دیں گے، اگر بالکل آپ قبول فرمائیں ہم آپ کو 12 امام منصوص من اللہ پہ مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ لائیو آ سکتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے لائیو آ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں ٹک ٹاک کا ماحول بہت گندا ہے، صرف میں اہل سنت کی بات سے نہیں کر رہا ہوں، خود شیعہ اتنے جاہل کے بچے بہت سارے، گالم گلوچ دینا، تصویریں لگانا بندے کی، وہ کرنا، وہ ابھی اس برداشت نہیں ہوتا ابھی فی الحال قبلہ، سمجھ رہے نا، تو یہ ہے کہ میں چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کچھ زور عرصے کے بعد زبردستی نہیں انشاءاللہ آیا کروں گا ضرور، بٹ یہ کہ رائٹ نہ آنا چہرے کے ساتھ بہت مشکل ہے قبلہ۔ چلیں تو یہ ہم ایسے مسئلہ بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم ٹائم طے کر لیتے ہیں، دن طے کر لیتے ہیں، تو 12 امام منصوص من اللہ پہ، چونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ نے وہ مفتی کو وقت ڈال دیا تھا، میں نے کہا بھی یہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی، آپ قبول فرماتے ہیں ہماری دعوت؟ لگے ہاتھوں آپ کی پریکٹس بھی تھوڑی بہت ہو جائے گی اللہ کے بچانے سے پہلے، کیا خیال ہے قبلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں قبلہ، میں پریکٹس مجھے تو دیکھیں پتہ ٹھیک ہے۔ کیا، پتہ کیا بات ہے، گزارش ہے، پریکٹس کی بات نہیں ہے، یہ میں ٹک ٹاک پہ ابھی آیا ہوں، لیکن مناظرے میں نے ابھی سے شروع نہیں کیا، مجھے ایک بڑا طویل عرصہ گزر چکا ہے، ٹھیک جی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ ابھی کام شروع کیا ہوتا تو ٹک ٹاک پہ تو سب سے پہلے لوگ مجھے نہلاتے نا، سب سے پہلے تو میری ایسا ہی، دھلائی ہونی تھی بالکل بالکل قبلہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ جو ماحول کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے نا ہم نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحول پہلے بہت گرم رکھا تھا، اور ہم ہاں بذات خود ایک جذباتی قسم کے بندے تھے، آپ کو پتہ ہے انسان کے ذہن کی جو ہوتے ہیں نا وہ درجات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ تکمیل کے مراحل کو جاتا ہے، اور اس کی ایک انسانی ذہن کی ایک معراج ہے، بالکل اور اللہ ہمیں وہ نصیب کرے، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے ہر چیز حق باطل واضح ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی بندہ چونا نہیں لگا سکتا، تو بالکل الحمدللہ ہم جو ہے وہ اس مشکل مراحل تھے ہمارے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کوئی پرتشدد بھی تھے، اس میں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان معاملات میں، کہ اب الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر تشدد کے اور بغیر جو ہے وہ فرقہ واریت کے ہم صرف حقائق کے اوپر بات کریں، تو آپ اچھے بندے مجھے لگیں، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا لگا، اسی لیے آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی بھی ادھر کسی کو مناظرے کی بات ہی نہیں کی ہے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ بالکل بالکل بالکل، میں اس باقی لیے کہہ جہاں رہا تھا نا تک پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم نے اس موضوع کے وہ اوپر میں بہت ازراہ سارے مزہ مناظرے عرض کر کیے رہا ہیں۔ تھا قبلہ، میں ازراہ مزہ عرض کر جی رہا جی تھا، وہ تو ٹھیک ہے، جی غلط جی بات ہوتی رہتی ہے، مگر میرا یہ ہے نا قبلہ کہ یہاں پر ٹک ٹاک میں چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، یا خود یہ کیا نام ہے قادیانی ملعون کے بچے ہوں، یا عیسائی جو ملعون ہیں، تو ان کے ساتھ ڈیبیٹس کر کر کے نا قبلہ میں ہو گیا ہوں بدنام، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی۔ ہاں اچھا خاصا بدنام ہو گیا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی سکون سے بیٹھ کے بات نہیں کرتا، یعنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی، ڈیبیٹس تو کر ہی لیتے ہیں نا،
مگر یہ ہے کہ نہیں سکون سے بدنام بیٹھ کے کیسے ہوئے ہیں؟ آپ کو گالی وغیرہ دیتے ہیں، کیسے بدنام ہوئے ہیں؟ بدنام اس طریقے سے کہ اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر میں نے کل جو مولانا صاحب سے ڈیبیٹ کیا ہے نا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مولانا صاحب مجبور تھے، کیونکہ یہ تھے صرف ویڈیو میں لائیو تھے، یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ، اور میں نے اس کو قسم دی تھی کہ آپ نے ریکارڈنگ ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے، ورنہ جب بھی ہم ٹھیک کسی ہے، کے سامنے جاتے ہیں تو 5 منٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ماحول کو اتنا گرم اور اتنا سخت اور اتنا خراب کیا جاتا ہے، فوراً یا تو بات بس ایک سائڈ سے گالی پہ جاتی ہے یا دوسری سائڈ سے گالی پہ، ہر جگہ ہی ہو رہا ہے آج کل، کہیں پر آرام سے میں بیٹھ کے کوئی علمی گفتگو کرنے کی، آئیڈیا ایکسچینج کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آپ نے مجھے دیکھا، مجھے ادھر اتنا وقت ہو گیا، میرے منہ سے کبھی کسی بندے کو گالی سنی ہے جو میرے ساتھ نہیں بات نہیں کر رہا قبلہ، اسی لیے میں بھی آپ کے ساتھ آ کے آرام سے بڑے پیار سے اچھے انداز میں، جو کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، اچھے سے بندہ گفتگو کرے، آرام سے بندہ گفتگو کرے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ چلو آپ سے باقی ڈیبیٹ آپ کہتے ہیں قبلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیٹ ٹائم بتا دیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں ٹاپک کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ صرف میں ڈیبیٹ کے وقت قبلہ میری آواز تھوڑی تیز ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا ایکسٹرا زور آ جاتا ہے آواز میں، تو مائنڈ نہ کر لینا، باقی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ڈیبیٹ تو ہوتی رہیں گی قبلہ۔ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں جس میں آواز تیز نہ ہو، میں تو اس کو ڈیبیٹ نہیں سمجھتا، ایک کیا ڈسکشن کو جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ڈیبیٹ ہے تو پھر آپ بھی مناظر ہیں، ہم بھی مناظر ہیں، میں آپ کو اپنے حقوق معاف کرتا ہوں، آپ مجھے اپنے حقوق معاف کریں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بد اخلاقی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کوئی بھی ایسا جملہ نہ ہو جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو، لیکن جو ہے وہ بعض اوقات جب بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہو سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سخت آواز میں بات ہو جاتی ہے، آپ مجھے معاف کریں، میں آپ کو کروں گا، تو انشاءاللہ ہم پھر کریں گے بات، ٹائم آپ دے دیں، جو آپ ٹائم آپ کو مناسب لگے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ اس سنڈے کو یہاں پر ابھی ایک بھائی نے ڈیبیٹ کا کہا ہوا ہے آلریڈی قبلہ، تو میرے پاس تو اب کل کا ٹائم تو ابھی میں تقریباً صبح کے 4 بجنے والے ہیں، فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، میں جاگا ہوا ہوں، تو کل تو مشکل ہو جائے گا، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے میں اگر کوئی بھی دن، پیر منگل بدھ میں کوئی بھی دن ہو جائے، یا اگلے ہفتے میں کوئی بھی دن آپ اپنی مرضی سے دے دیں، وہ اس ٹائم پہ آپ اگلے ہفتے ممکن ہے کہ میرا جو ہے وہ مناظرہ حسن اللہ یاری کے ساتھ ہو جائے، اگلے ہفتے سے مراد اس پیر سے قبلہ، اس پیر سے آپ شروع کریں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسی پیر کو رکھ لیتے ہیں نا، یہ جو پیر چلو آ رہا پیر ٹھیک ہے، چلو پیر ٹھیک ہے، کیونکہ سنڈے کو میرا ایک ہے ہے، آلریڈی ایک گفتگو ہے لمبی سی بڑی، کوشش کریں رات کے 9 بجے آ جائیں۔ رات کے 9 بجے یو کے کا ٹائم کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، 4 ساڑھے 4 5 بجے ٹھیک ہے، صحیح ٹائم ہے قبلہ، اس ٹائم پہ تو میں آ ٹھیک ہے، جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ رات کے 9 بجے آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کے ہاں حجت کیا ہے۔ ہمارے یہاں قبلہ میں اخباری اس سے زیادہ میرا تعلق ہے، تو میرے پاس ائمہ علیہ السلام کی کوئی ہماری ایک تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو اہل سنت کی حدیث ہیں اس سے کہیں زیادہ ہماری حدیث ہیں، مطلب نمبر وائز ہمارے تقریباً کوئی اچھی خاصی لمبی بہت زیادہ تعداد، تو ہم ساری حدیثیں لیتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی، صرف قول امام علیہ السلام سے ثابت ہو سندن، کیونکہ بہت سارے صوفیاء کرام اور اس طرح کی ان کی کتابیں ہیں جہاں پر انہوں نے ائمہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کہا ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا اور آگے لکھ دیا، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اس طرح بے سند نہ ہو، سند کے ساتھ ہو اور امام سے کلام آتا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے حدیث۔ ہاں اچھا، سند بھی اس کی ضروری ہے۔ جی سند، کیونکہ اصل میں وہ ہے نا اخبار کے لیے سند کا تو ہونا کم از کم ضروری ہے نا، کہ کس نے کس کتاب سے لیا، کیسے آئی ہے۔ گزارش ہے جی کہ آپ کے جو اصول ہیں، اصول حدیث ہیں، جی ان میں آپ کا جو اصل ماخذ ہے جی وہ اصول اربع مئہ ہے۔ بالکل، اصول اربعہ سب سے بڑے اصول ہیں ہمارے، بالکل۔ ہاں اصول اربعہ نہیں، جی اصول اربع مئہ جانتے ہیں جی جی قبلہ، کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ یعنی اصول اربعہ میاں سے آپ مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہمارے جتنے اصول ہیں سب کے سب اصول ہیں ہمارے؟ ہاں ایسے نہیں کا یہی نوبل بھائی، مطلب ہے۔ نہیں کرنا، یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے اصول اربعہ مئہ کا، یا پھر آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اصول اربعہ مئہ سے مراد وہ 400 کتابیں ہیں کہ جن سے آپ نے بعد کے جو آپ کے علماء ہیں، کلینی صاحب یا صدوق صاحب، ان حضرات نے ان کتابوں کو، یہ جو آپ کے ہاں 4 ہیں، یہ اسی سے نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کریں، میں آپ کو کہوں گا آپ اصول اربعہ مئہ کو پڑھیں، اپنے اصول حدیث کو پڑھیں، کیونکہ آپ کے اصول حدیث ڈسکس ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر میں حدیث پیش کروں گا، میں اصول حدیث بھی آپ کے پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اصول اربعہ مئہ پیش کروں گا، آپ بھی اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ گزارش ہے، اگر میں ایک روایتی مناظر ہوتا یا آپ کے ساتھ میرا وہ دوستانہ تعلق نہ ہوتا
میں یہاں رولا ڈال دیتا. حسن اللہ یار اسی طرح کرتا ہے. آپ اس کے طریقے کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک کے طریقے سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب کا ہاں مناظر ہیں، پروفیشنل مناظر ہیں، تو ان کا ہر ایک کے ساتھ مناظرہ رویہ ہوتا ہے سیدھا سیدھا. دیکھیں، نہیں اگر مناظرے کو اور بات ہے کہ انسانیت کی کوئی بات ہے نا. ایک بندے کو اگر ایک وقت ایک چیز نہیں پتا تو کہنا اس کو دیکھو بھائی یہ آ گیا، اس کو پتا نہیں ہے، ٹوپی لگا کے آیا، چشمہ لگا کے آیا، چڈی پہن کے آیا، بنیان پہن کے آیا. وہ اصل میں قبلہ اس کے ابھی ایک اللہ یاری صاحب کے اس کا ماحول ایک ایسا بن گیا ہے نا لائیو کا کہ وہ وہاں پر آپ کو پتا ہے سنی شیعہ سب آتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں تو سب سنتے ہیں اس چیز کو. اچھا یہ قصہ بہرحال ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مناظر کے اوپر بھی یہ چیزیں نہیں جچتی. ٹھیک ہے، اس طرح بھی مناظرہ ہو سکتا ہے جس طرح ہم دونوں بات کر رہے ہیں، اس طرح ہے. بھی ہو بالکل سکتا ہے. ضروری نہیں کہ بالکل بندہ رولا ڈال دے اگلے کو. تو گزارش یہ ہے، میں آپ اصول اربع میں جو چیزیں پیش کروں گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اصول اربع میں آپ کے بارے میں تفصیلاً پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کو پیش کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاں حدیث کی جو جانچ پڑتال ہے اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں، یہ کب شروع ہوئی ہے، اسماء و رجال کے اوپر آپ نے کام کب شروع کیا ہے، پہلے کے لوگوں کے کن حدیث کے اوپر عمل تھا. اچھا پھر یہ اسماء و رجال آپ نے کہاں سے لیا ہے، یا یہ سسٹم کب شروع ہوا ہے، ہم اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے منصوص من اللہ 12 آئمہ کو ثابت کرنا ہے. آپ نص کی تعریف کریں گے. اب یہ میرا خیال ہے بھی یہ وہ پیپر ہے جو اس طرح تو بتایا نہیں جاتا، لیکن چونکہ آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم سمجھنے سمجھانے کے انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر تیاری کر کے آ رہے ہیں تو کہ قبلہ پھر آپ نس کی دیکھیں نا، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا آپ قبلہ، وہ آپ بات یہ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی اہل سنت کا جب بھی ہم مناظرہ کرتے ہیں نا تو بات آ کر جب ہم سارے دلائل دے دیتے ہیں اور سارے دلائل کلیئر ہو جائے تو آخر میں ایک بات آ جاتی ہے، اور وہ بات یہ آتی ہے کہ نیچے جو آپ کے 12 امام ہیں نا ان کے نام آپ نے قرآن سے ہمیں دکھانے ہیں. صحیح ہے، ایک ایک کر کے. میں نے سنا سنیں نا قبلہ، گزارش اجازت یہ دیں ہے. بس ایک سیکنڈ جی قبلہ، جی جی میں ختم کر لوں. دیکھیں جی قبلہ بات یہ ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے 12 امام قرآن سے ثابت کرنے ہیں، 12 امام آپ نے اپنے قرآن سے ثابت کرنے ہیں. صرف قرآن یہاں پر شرط نہیں ہے. اگر آپ اور میں یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک، بس ایک سیکنڈ قبلہ، اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ہمارے لیے حجت صرف قرآن ہے تو تب آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ مجھے قبلہ پابند کریں کہ دیکھو بھائی آپ قرآن سے باہر نہیں جاؤ گے. مگر جب میں اور آپ دونوں کا منہج قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت ہے، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن سے آپ نے حدیث لے کے آنا، یہ تو قبلہ زیادتی ہے نا. گزارش جی ہے. چل میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن سے ثابت کریں. موضوع ہمارا ہوگا منصوص من اللہ. آپ نص کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ منصوص من اللہ کیا ہوتا ہے، اور جو بھی وہ ایک پیمانہ قائم ہوگا اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، چونکہ آپ وہ اصول اپنی کتابوں سے تو نہیں نا پیش کر دیں گے، آپ اس کو ہماری کتابوں سے یا مسلمات سے، اگر آپ کی ذہن میں کوئی نظر ہو کوئی یہ بندہ مسلمات میں سے ہے نہ ہو تو آپ ہم میں سے کسی کو، حافظ صاحبی وغیرہ کو، کسی کو اس طرح کا یا کسی اصول فقہ والے بندے کو جس کو ہم مانتے ہوں، آپ اس کو پیش کر دیں. منصوص من اللہ کا پہلے معنی بیان کریں اور پھر اس کے بعد آپ اسی قاعدے کے اوپر اپنے 12 اماموں کو ثابت کر دیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیں نا قبلہ، ایک کام کرتے ہیں ابھی ہلکے سے، اب اتنی رعایت میں نے کر دی. میں تیار ہوں، میں نے کوئی تبدیلی نہیں لانی، میں تیار ہوں بالکل اس بات جی میں. ٹھیک ہے. مگر میں صرف قبلہ یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم وہاں پر مناظرے میں بیٹھ کے پہلے اصول مناظرے میں ہی اصول مناظرہ طے کر لیں گے، پھر نص کی تعریف کریں گے اور پھر میں نص پیش کروں گا. قبلہ اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی 10-12 گھنٹے کا وہ ہو مناظرہ تو پھر ٹھیک ہے. ایک کام کرتے ہیں نا، ابھی ہی نص کا معاملہ کلیئر کرتے ہیں کہ مثال کے اس طور طرح پر مزہ دیکھیں نا نہیں آئے گا، قبلہ، اس طرح مزہ نہیں نہیں میں آئے یہ نہیں کہہ رہا ہوں گا. ہم مناظرے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نہیں ہمارے مناظرہ بھی نہیں، نص کا معاملہ ہم یہاں کلیئر نہیں کریں گے. سوموار والے دن آپ تشریف لے آئیں، اس کے میں کوئی ہزاروں منٹ نہیں لگ جانے. آپ نے وہ عبارت پیش کرنی ہے، حوالہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے خلاف آ جائے گا تو مجھے ماننا ضروری ہوگا، پھر میں اس کے اوپر خاموش ہو جاؤں گا. آپ اس کے اوپر دلائل پیش کرتے جائیں. باقی 9 بجے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ڈبیٹ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی چلتی ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ 3-4 گھنٹے آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اس میں قبلہ ایک اور بات یہ ہے نا کہ استدلال میں نے کرنا ہے، اور جس طریقے، کیونکہ میں کیا کہتے ہیں، آپ نے مجھے ٹاپک دیا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ استدلال کرو. میرا روایتی طریقہ کار یہ کبھی نہ ہوتا. میرا طریقہ کار یہ ہوتا ایک عقلی منطقی، ایک جس کو ایک لائن کہتے ہیں، وہ اس طرح ہوتی کہ پہلے ہم خود عقیدہ امامت کو ثابت کریں،
پھر ہم آئیں 12 ائمہ پہ کہ ائمہ ہیں تو کتنے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. پہلے عقیدہ امامت منصوصہ ثابت ہو، پھر ثابت ہو 12 امام، پھر ان کی صفات ثابت ہوں. اب اگر آپ مجھے ایک مناظرے میں اگر آپ دیکھیں وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ. میں گزارش کرتا ہوں، چلیں آپ اس طرح کر لیں. دیکھیں اس کے ہم 2 جز کر لیتے ہیں نا، اس مناظرے کے 2 جز ہو جائیں گے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت منصوص من اللہ معصوم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، منصوص من اللہ معصوم، آپ یہ امامت ثابت کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کے بعد پھر ہم آئیں گے 12 خلفاء کی طرف. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کے ہیں وہ کس حدیث سے آپ ثابت کرتے ہیں، اور آیا کہ وہ حدیث ان کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے یا اس سے مراد کوئی اور ہے، یہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں بات کر لیں گے. پہلے ہم عہدہ امامت کے اوپر بات کریں گے کہ آیا کہ نبی کے بعد یہ جو امامت ہے یہ قرآن پاک میں عصمت کے ساتھ اور تنسیس کے ساتھ موجود ہے یا نہیں. بالکل اس پہ ہمارا دعویٰ سن لیں گزارش یہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہو جائے گا نا، اس کے اندر یہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو امامت ثابت کرنی ہے آپ نے قرآن پاک سے ہی اس امامت کا مصداق 12 ائمہ پیش کرنے ہیں قرآن پاک سے. ٹھیک ہے، تاکہ منصوص من اللہ واضح ہو جائے. اور اگر آپ کے یہاں منصوص من اللہ کا حکم کچھ مختلف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی امامت اگر ہم قرآن سے ثابت کر لیں اور منصوص من اللہ کو ہم حدیث سے ثابت کر لیں گے تو پھر آپ یہ فرق کتب سے بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے، اور حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو بھی آپ منصوص من اللہ ثابت کریں گے تعریفات پیش کر کے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے. میں قبلہ دیکھیں، میں وہ کوئی غرور و تکبر والی بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ جو میرے جو دماغی ایک وہ ہوتی ہے وہ لائن ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی اہل سنت سے بات کریں تو پہلے عقیدہ امامت منصوص من اللہ آپ جو کہتے ہیں میں اس پر ریڈی ہوں، مگر میں آپ کو صرف ایک منطقی ایک وہ بتا رہا ہوں لائن، وہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ. بے شک اگر آپ معصوم کا لفظ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ میں نہیں کرنا چاہتا. سنیں آپ کے یہاں امامت شرط ہے. اجازت دینا قبلہ، اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، میری بات سنیں، اجازت دیں قبلہ. آپ نے 4-5 منٹ 7 منٹ گفتگو کی، مجھے 1 منٹ بھی نہیں دیا. سننے مناظرہ کر رہے ہیں نا قبلہ. دیکھیں عقیدہ امامت منصوص من اللہ معصوموں کی ٹھیک ہے نا، یہ عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید سے اور صحیح احادیث سے اہل سنت کی آپ کے اوپر دلیل لانا ہمارا کام ہے، اس کا نقد آپ کریں. ٹھیک ہے نا، مگر جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے قرآن سے ان 12 اماموں کو اس کا مصداق بھی اسی پہلے مناظرے میں کرنا ہے، تو وہ دوسرا والا مناظرہ بن گیا نا سیدھے قبلہ. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں سارے مناظرہ ایک اکٹھا کر لو. پھر سے دوسرا والا کیسے بن گیا؟ دیکھیں مناظرہ تمہارا ایک ہی دن ہوگا نا، مناظرہ ہمارا ایک دن ہوگا. 2 جز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن ایک چیز طے کریں گے، دوسرے دن ایک ہی دن میں دونوں چیزوں کے اوپر بات ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ جب بات ہوگی نا، دیکھیں آپ اگر امامت ثابت کر دیتے ہیں قرآن پاک سے، آپ کا امامت ثابت کر دیں یہ ٹھیک ہے امام ہے، لیکن آپ جب قرآن پاک سے ان کو ثابت کرنے کی باری آئے گی کہ یہ امامت بیان تو قرآن نے کی ہے نا، تو قرآن نے کسی کے لیے بیان کی ہوگی یا ویسے بیان کر دی ہوگی، تو قرآن جن کے لیے اس کو بیان کرے گا آپ اس کو بیان کریں، قرآن سے بیان کریں گے. بالکل قرآن سے اور صحیح حدیث سے نا، دونوں سے. سبحان اللہ، پہلے قرآن سے پھر صحیح حدیث سے. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی قرآن سے نہیں میں پیش کرنا، میں صرف صحیح حدیث سے پیش کروں. نہیں قبلہ دیکھیں اگر میں آپ کے اوپر حجت لے کے آ رہا ہوں نا قبلہ، اگر میں آپ کے اوپر حجت اچھا سنیں جی سنیں ایک میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یوں کہیں گے نا کہ امامت میں قرآن سے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں مصداق حدیث سے نکالوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو امامت ہوگی اگر وہ ثابت ہوگی تو امامت تو اپنا امامت کے اوپر تو تنصیص آ گئی ہے قرآن سے، لیکن ان ائمہ کے اوپر تنصیص کوئی نہیں ہے. ائمہ کے اوپر قرآن میں کوئی تنصیص نہیں سمجھی جائے گی، سمجھ آئی؟ ان ائمہ کو اس تنصیص سے خالی سمجھا جائے گا. جب آپ ائمہ امامت کے اوپر الگ نص بیان کریں گے پھر مصداق ہونے پہ الگ نص بیان کریں گے. یہ 2 نص جب آپ قرآن سے بیان کر دیں گے حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. پھر سے یقیم الصلاۃ جیسے قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اس طرح واضح انداز میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں ثابت بھی نہیں ہونا چاہیے عزیز دوست. اس کی وجہ یہ ہے آپ کے ہاں امامت ارکان اسلام میں سے ہے، تو جو چیز رکن اسلام بن رہی ہے، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، عمارت کھڑی ہے،
اس کو آپ کہیں گے کہ یہ غیر واضح نص سے ثابت ہو گیا، یہ کس طرح سے ہو گیا، یہ چیز نہیں تسلیم ہوگی. آپ مجھے کہیں میرے ارکان اسلام کیا ہے، میں قرآن سے آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ رکن اسلام ہے، یہ رکن اسلام ہے، میں پیش کروں گا. آپ کے جو ارکان اسلام ہوں گے آپ کو پیش کرنے پڑیں گے. اجازت دیں قبلہ میں تھوڑی دیر اپنا جو ہے نا مدعا بالکل کلیئر آپ کے سامنے رکھ سکوں، اجازت دیں. دیکھیں، جی ٹھیک. پہلی بات، عقیدہ امامت منصوص من اللہ معصومین کا قرآن سے ثابت کرنا میرا ایک کام ہے، اور میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا، بلکہ صرف قرآن سے نہیں، قرآن و حدیث دونوں سے میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا. یہ بات پہلی بات. دوسری بات، 12 امام علیہ السلام، 12 ائمہ علیہ السلام، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کیا یہ بلکہ سارے مسلمان جانتے ہیں، اور آپ نے خود کل پرسوں ہماری بات ہوئی تھی تب بھی آپ نے کہا تھا کہ نماز جیسے قرآن مجید میں موجود ہے، جو نماز کی رکعتیں ہیں، وہ نماز کی رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ اجازت دیں، اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے نا قبلہ، بھی آپ مجھے ابھی نہیں بات کرنے دے رہے ہیں قبلہ، 20 سیکنڈ سے زیادہ بات میں نہیں کرنے لقمہ دے رہے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. قبلہ، 20 سیکنڈ سے زیادہ بات نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ مجھے. اندازہ لگائیں، خود ٹائم کا اندازہ لگا لیں، آپ کو کوئی بات. اصل میں پتہ کیا بات ہے، گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم چونکہ ابھی مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، جب مناظرہ ہوگا تو ہم ٹائم رکھ لیں گے. بھائی آپ 3 منٹ بولیں گے، میں نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے، میں بولوں گا آپ نہیں بولیں، اس میں ہم ٹائم رکھ لیں گے. لیکن گزارش یہ، ابھی تو ہم چیزیں طے کر رہے ہیں، چیزیں طے کرنے میں آپ کو بھی بولنے کی اجازت ہے، مجھے بھی بولنے کی. اگر ہم چیزیں طے کرنے میں نہیں بولیں گے تو 2 گھنٹے ادھر لگ جائیں گے. ہاں بالکل بالکل، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، بالکل مناظرے کے ٹائم میں پھر ڈسٹربنس نہ ہو. بالکل. تو نہیں تب نہیں ہوگی. دیکھیں، منصوص من اللہ جو عقیدہ ہے نا، امامت عقیدہ منصوص من اللہ ہے. اور یہ کون ہے، مطلب گروہ انسانی ہے، کون سا گروہ انسانی ہے جس کے لیے خاص ہے، تمام معاملات ہم واضح کر دیں گے. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ 12 ائمہ ہیں، 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، آپ نے قرآن مجید سے ہی 12 ائمہ علیہ السلام کے لیے آپ نے اس کا مصداق نکالنا، تو پھر آپ گویا ایسی بات کر رہے ہیں قبلہ جو کہ آپ کے خود اپنے مطابق یہ شے ممکنات میں سے نہیں ہے، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کے مثال کے طور پر، اجازت دیں قبلہ، مثال کے طور پر وہی والی بات، سمپل سی بات، کیا نماز کی رکعتیں شریعت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں شریعت کا حصہ ہیں. جو کہتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت نہیں ہے 3 رکعتیں، وہ شخص سیدھا سیدھا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ضروریات دین کا انکار کیا اس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شارع مقدس اسلام ہے، ان کا انکار کر رہے ہیں سیدھا سیدھا وہ. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت کی کتب سے، صحیح ترین احادیث سے، اور قرآن مجید فرقان حمید دونوں سے عقیدہ منصوص من اللہ، اور کیا کہتے ہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں دلالت، کیا کہتے ہیں ائمہ، یہ 2 چیزیں صرف احادیث سے نہیں، قرآن اور احادیث دونوں سے ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے. اب ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک دفعہ قرآن سے پورا ثابت کر لو، پھر اس کے بعد حدیث سے پورا الگ سے ثابت کر لو. ظاہر سی بات، دونوں ملا کے ہی ثابت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ دونوں آپ کے بھی ہاں، ہمارے یہاں بھی دونوں مخازن ہیں. جی بالکل، بسم اللہ. میں گزارش کرتا ہوں، سنیں آپ نے بات کی ہے نماز کی آپ نے بات کی ہے. جی میرے عزیز دوست، نماز کا نفس نماز رکن اسلام ہے. نفس نماز سمجھتے ہیں، نفس نماز رکن اسلام ہے. نماز کی رکعتیں رکن اسلام نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نماز کی رکعتیں رکن اسلام ہے؟ اور یہ رکعتوں کا جو ہے وہ کہے کہ اتنی رکعتیں نہیں ہے، اتنی ہے، وہ کافر ہو جائے گا. یہ اپنا کہاں سے آپ نے دلیل نکالی ہے؟ اس کو کس نے کہا کہ جو رکعتوں کا انکار کرے؟ دوسری چیز ہے، اگر یہ ضروریات دین میں بھی شامل ہے تو ضروریات دین ایک الگ چیز ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ خود تفریق کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ارکان اسلام ہے اور رکعتیں ضروریات دین ہے. آپ کے یہاں کیا ضروریات دین اور ارکان اسلام میں فرق نہیں ہے؟ دونوں ایک چیز ہے. فرق ہے. ضروریات دین ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے منکر کے اوپر بھی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں، لیکن کوئی چیز تو ہے نا بھائی فرق کی. اگر نہیں ہے تو پھر 5 ارکان اسلام کیوں ہیں، 6 کیوں ہیں؟ جتنے حکم ہے سب کو ارکان اسلام بنا دو. ارکان اسلام اور ہے، ضروریات دین اور ہے. تو گزارش یہ، ہم ادھر جتنی لمبی بات کریں گے یہ سب مناظرے کے اندر ایسی شمار ہوتی جائے گی. حالانکہ ابھی ہم مناظرہ کر نہیں رہے، تو آپ اس طرح کریں، اس موضوع کے اوپر تیاری کر لیں. میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. ہمیں یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم جیت گئے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی ہوتی تو میں تو موضوع طے کرنے کے بعد، آپ کو مناظروں کا پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، موضوع طے کرنے کے بعد میں آپ سے بات ہی نہ کرتا، اللہ حافظ کہہ دیتا کہ اور پھر اس دن آپ کا انتظار کرتا. لیکن اتنی باتیں جو کہہ دی ہیں میں نے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ حقائق عوام کے سامنے آ جائیں اور محبت کے انداز میں آ جائیں. اب میرا خیال ہے جتنی بات اس کے اوپر ہو چکی ہے کافی ہے. آپ منصوص من اللہ، ٹھیک ہے، نص من اللہ کی، منصوص من اللہ کی، جس کی آپ چاہیں تعریف کریں،
اور تعریف کرنے کے بعد آپ اسی تعریف کے اوپر وہ جو اصول طے ہوگا اسی سے آپ دلائل پیش کرتے جائیں. ٹھیک ہے, بات سیدھی صاف ہے. ٹھیک ہے, ابھی اجازت دیں کیونکہ میرے جامعہ جانے کا ٹائم ہو چکا ہے, میں نے پڑھانے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. جب انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے آپ کو ویلکم کریں گے. انشاءاللہ بڑی ضرور مہربانی. ضرور. نوفل اللہ بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ. مفتی صاحب اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ.